أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کی ولادت ہے، باسعادت کا دن ہے۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال آج کے اس مولود کے صدقے میں ہم سب کی تمام طاعت عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مخصوصاً ان ایام میں جو شب گزری، اس میں جو اعمال، عبادات، طاعت عبادات، مناجات انجام پائے، خداوند متعال ہماری ان تمام اعمال و عبادات و طاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بحق محمد وآل محمد خداوند متعال منجی عالم بشریت کو جلد از جلد اذن ظہور عنایت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ بھی آج کے اس دن کے مناسبت سے اسی آیت کو عنوان قرار دے کر آپ کی خدمت میں کچھ نکات عرض ہوئے، اور آج بھی اسی حوالے سے ہی چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والا۔ 15 شعبان 256 ہجری جناب بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا اللہ نے اس بی بی کی آغوش میں وہ نور الہی دے دیا جس سے سارا عالم منور ہونے والا تھا۔ قدرت نے اس آخری حجت کے سلسلے میں ہر بات ہی انوکھی رکھی ہے۔ باپ کا عقد ہوا تو وہ بھی عالم بالا میں، ماں کی آمد ہوئی تو نئی شان سے، اور اب ولادت ہوتی ہے اس انداز سے کہ شب ولادت آ گئی، اور جناب حکیمہ خاتون سے جب کہا جاتا ہے پھوپھی جان آج کی شب آپ یہیں قیام فرمائیں، اللہ مجھے ایک حجت عطا کرنے والا ہے، تو فرماتے ہیں کہ بیٹا نرجس کا یہاں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ فرمایا پھوپھی جان لیکن قدرت کا منشا یہی ہے کہ اس فرزند کی ولادت اسی انداز سے ہوگی۔ جناب حکیمہ ٹھہر گئیں، رات تمام ہوتے ہوتے ایک مرتبہ آثار ولادت ظاہر ہوئے، اور صبح صادق کے وقت ایک امام صادق اس دنیای انسانیت میں آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد ولادت کا انداز جناب موسیٰ بن عمران سے ملتا جلتا ہے۔ ادھر فرعون کو فکر تھی کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے، لیکن فرعون کے علی الرغم قدرت نے موسیٰ کو پیدا کر دیا، اور ساری دنیا کی کوشش کے باوجود اپنی آخری حجت کو دنیا میں بھیج دیا۔ آئے تو اس شان سے آئے کہ سر سجدے خالق میں رکھ دیا، زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا، دائیں ہاتھ پر جاء الحق و زحق الباطل کا نقش کندہ تھا، چہرے سے جلالت کے آثار نمایاں تھے۔ جناب حکیمہ مولا امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کے پاس لے آئیں، آپ نے سینے سے لگایا اور فرمایا فرزند کچھ پڑھو۔ فرزند نے کلمہ شہادتین جاری کیا۔ آپ نے فرمایا اب انہیں لے جائیے اور ماں کو دے دیجئے، پھر 7 دن کے بعد تشریف لائیے گا۔ جناب حکیمہ 7 دن کے بعد آئیں تو بچے کو تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ چند روز کے بعد پھر جب آئیں تو بچے کو نہ پایا، سخت پریشان ہوئی، پوچھا
نازش میرا فرزند کہاں ہے؟ عرض کی حفظ خداوندی میں ہے، قدرت نے اس کی حفاظت کا انتظام الگ سے کر دیا ہے۔ ایک طائر سفید آسمان کی طرف لے گیا ہے اور وہیں پرورش ہو رہی ہے۔ 40 روز کے بعد بچہ واپس آیا، اور اب جو جناب حکیمہ نے دیکھا تو بچہ 2 برس کا معلوم ہو رہا تھا۔ آقا امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ آپ سے فرمایا فرزند تمہارا بچہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ عرض کی پھوپھی جان یہ قدرت کا انتظام ہے، ہم اہل بیت کی پرورش اسی انداز سے ہوتی ہے، اور ان کا قیاس دنیا کے دوسرے افراد پر نہیں ہو سکتا۔ ولادت کی شان نئی، تربیت کا انداز نیا، اور جب ہر مرحلے میں ایک اعجازی شان نظر آ رہی ہے تو جب اپنے فرض امامت کو ادا کرنے کے لیے اٹھے گا تو اس وقت بھی انداز ہی بالکل جداگانہ اور نرالا ہوگا، اور جب ساری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی تو لمحوں میں ظلم و جور کو فنا کر کے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ 4 برس تک فرزند باپ کے ساتھ رہا۔ 260 ہجری میں آقا امام حسن عسکری کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد غیبت کا آغاز ہوا۔ دنیا در پہ آزار تھی، سلسلہ امامت کو مٹانے کی فکر تھی، اور قدرت کا مقصد تھا کہ یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے۔ چنانچہ اس نے غیبت کا حکم دے دیا۔ آغاز کار میں جان کا خطرہ تھا تو ہجرت کام آئی، اور انجام کار میں زندگی کو خطرہ پیدا ہوا تو غیبت کام آئی۔ نہ ہجرت میں رسول کے وجود سے انکار ممکن تھا، اور نہ غیبت میں امام کے وجود سے انکار ممکن ہے۔ وہاں بھی رسول جا رہے تھے اور کسی نے نہیں دیکھا، اور یہاں بھی امام موجود ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہاں بھی مصلحت الہی کام کر رہی تھی، یہاں بھی مشیت الہی کام کر رہی ہے۔ ایک جھلک سب نے دیکھی تھی جب باپ کی نماز جنازہ کے لیے آئے تھے، ورنہ اکثریت تو وجود ہی سے بے خبر تھی، اور جو لوگ باخبر تھے وہ بھی اعلان کرنے سے مجبور تھے۔ اس کے بعد غیبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ زمانے کے حالات پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنے نائب مقرر کر دیے تاکہ لوگ ان کے ذریعے مسائل دریافت کرتے رہیں اور تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رہے۔ حالات باپ ہی کے دور سے ناموافق تھے۔ 11ویں امام نے اپنا نائب مقرر کر دیا تھا، جس کے پاس لوگ اپنے وجوہات شرعیہ جمع کرتے تھے اور وہ خفیہ طور پر امام تک پہنچاتے تھے۔ بہرحال ہر آن خطرہ تھا محبان اہل بیت کو، ہر طرف سے مشکلات تھی، لیکن اس کے باوجود امامت نے ایسا نظام قائم کیا کہ جو چاہنے والے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، اور جو ائمہ کا جو پیغام ہے، جو تربیت پہ، وہ بھی ہوتی رہے۔ 11ویں امام کی شہادت کے بعد آقا امام عصر صلوات اللہ وسلم علیہ آپ نے 11 امام کے جو نائبین مقرر ہوئے تھے، جو نظام قائم کیا تھا، اسی نظام کو جاری رکھا، اور انہی نائبین کو آپ نے نامزد فرما دیا۔ اور 4 غیبت صغرا کے جو 4 ادوار تھے، ان میں مختلف زمانوں پہ 4 نائبین آقا کی جانب سے معین شدہ تھے۔ حضرت عثمان ابن سعید، اور ان کے انتقال کے بعد یہ عہدہ محمد ابن عثمان ابن سعید عمری کو ملا، اور انہوں نے بہترین انداز سے اس فریضے کو انجام دیا اور امام و عوام کے درمیان واسطہ بنے رہے۔ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت نے یہ کام جناب حسین ابن روح کے حوالے کر دیا، جن کے نام سے ہم عریضہ ڈالتے ہیں۔ آج تک
انہی کے وسیلے سے امام کی بارگاہ میں عریضے پیش کیے جاتے ہیں۔ حسین ابن روح کے بعد یہ منصب جناب علی ابن محمد سمری کو ملا اور انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا، لیکن جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آقا نے فرمایا کہ اب تم کسی کو جانشین نہ بنانا، اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو رہا ہے اور ہم سے کوئی باقاعدہ طور پر ملاقات نہ کر سکے گا۔ یہ دور صاحبان ایمان کے لیے بے حد آزمائش اور امتحان کا دور ہوگا، لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ ہمارا ظہور خروج سفیانی اور صیحہ آسمانی کے بعد ہوگا، اس کے پہلے کوئی ہمیں نہ دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر پردے غیب میں تشریف لے گئے اور آج تک وہ غیبت کا سلسلہ باقی ہے جو 260 ہجری سے غیبت صغریٰ کا سلسلہ شروع ہوا اور 329 ہجری سے علی ابن محمد سمری کے انتقال سے غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اس تمام دور میں قوم کو کن حالات سے گزرنا پڑا، اس کا تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ ظالموں نے پیروان اہل بیت کے ساتھ، محبان اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنا ستایا، کتنے افراد تحت کیے گئے، کتنا خون ناحق بہایا گیا، کتنے قتل ہوئے، کس طرح حکومتوں نے پامال کیا۔ لیکن ان تمام مظالم کے باوجود کیا کہنا، جذبہ ایمانی کا اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور وہ اسی شان سے باقی رہا، بلکہ اذیتوں نے اور نکھار پیدا کر دیا اور سونا جتنا تپتا گیا اور نکھرتا چلا گیا۔ وہ قوم بنی اسرائیل کی قوم تھی جس کا نبی صرف 40 دنوں کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو گوشالہ پرستی کرنے لگی قوم اور صراط مستقیم سے ہٹ گئی، لیکن محبان اہل بیت میں ان کا مقام یہ ہے کہ 1100 برس سے امام پردے غیب میں ہیں اور ایمان میں ذرہ بر کمی نہیں ہوئی، بلکہ جتنے تانے دیے گئے اتنا ہی ایمان اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اور صاحب غیبت خود بہتر جانتا ہے کہ قوم کو کس طرح سے ستایا گیا، جسمانی صدمے ایک طرف اور روحانی صدمے ایک طرف۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی قوم پر اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے امام کے وجود ہی سے انکار کر دیا جائے اور امام کی غیبت ہی کے تانے دیے جائیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہے نہیں، کوئی کہتا ہے تو فائدہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے کتنے دن سے کیسے زندہ ہیں، مختلف تانے دیے جاتے ہیں ہر طرف سے۔ ان کے لیے ہمارے علماء نے دلیل بھی دیے ہیں کہ آقا کا وجود ویسے ہی ہے جیسے چاند بادلوں میں چھپ جاتا ہے، چاند بادلوں میں چھپ کر جیسے عالم کون کو منور کر رہا ہوتا ہے، عالم کون کو فیض پہنچا رہا ہوتا ہے، ویسے ہی امام کا وجود ہے۔ بِیَمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ آپ کے ہی وجود و مبارک سے زمین و آسمان قائم ہے، آپ کے ہی وجود و مبارک سے پوری کائنات رزق کھا رہی ہے۔ مگر اللہ نے جذبہ عقیدت کس میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آیا اور ہر سال نیمہ شعبان کو عریضہ ڈال کر دنیا کی قوموں کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا یقین کیا ہے۔ ہم شدت مصائب میں بھی لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ تم اپنی فکر کرو جس کا کوئی ولی و وارث نہیں ہے۔ عزیزو، آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کے وجود کے برکت سے یہ پورا سلسلہ قائم ہے۔ ہم سے یہ نہ کہو کہ غائب ہیں تو بے فیض ہیں، بے اثر ہیں، بے فائدہ ہیں۔ ہم نے تو مذہب شروع ہی کیا ہے غیبت سے۔ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کریم کی جو ابتدائی آیات ہیں، سورہ بقرہ، خداوند متعال خود فرماتا ہے کہ حقیقی متقی اور حقیقی مومن وہی ہے
الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور دنیا کی ترقی کو دیکھتے ہوئے مالک کائنات نے اپنے نمائندوں کو ایسے کمالات عطا کیے کہ کسی دور میں ان کی کاٹ نہ ہو سکے، کوئی ان کا جواب پیش نہ کر سکے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل نہ تھی جس سے ہم انہیں امام تسلیم کر سکتے اور کائنات سے مافوق سمجھتے۔ اور جب یہ سلسلہ ہر دور میں قائم رہا ہے تو پھر سوچ کر دنیا بتائے کہ اب جو قدرت کا آخری نمائندہ آئے گا اس کے پاس کتنے معجزات ہوں گے اور کس انداز کی طاقت ہوگی۔ اب تو دنیا ترقی کی آخری منزل پر ہے اور کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو بظاہر باقی رہ گیا ہے۔ تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ لمحات میں آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے۔ برقی قوت کی کیفیت یہ ہے کہ ساری دنیا منور ہو رہی ہے۔ کہربائی طاقت، جوہری طاقت، جسم زدن میں سارا عالم تہوبالا ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں جو الہی نمائندہ آئے گا وہ کتنی طاقتیں لے کر آئے گا اور کیسے کیسے کمالات اپنے ساتھ لائے گا، اس کا اندازہ وہی افراد کر سکتے ہیں جنہوں نے انبیاء اور ائمہ کے معجزات کا جائزہ لیا ہے اور جو خود معجزہ کا فلسفہ سمجھے ہوں۔ شاید اسی لیے روایت نے بیان کیا ہے کہ وہ آخری حجت ظہور کرے گا تو انگشت مبارک میں خاتم سلیمان ہوگی، دست مبارک میں عصائے موسیٰ ہوگا، پشت اقدس پر مہر امامت ہوگی، روی انور پر یوسفی خال ہوگا، لبوں پر محمدی نطق ہوگا، نفس میں مسیحائی دم ہوگا اور دل میں فاطمی صبر ہوگا، ہاتھ میں حیدری ذوالفقار ہوگی اور کردار میں 11 امامتوں کا جلال و جمال ہوگا۔ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے جاء الحق و زہق الباطل کا نعرہ بلند کرتے ہوئے، انتقام خون ناحق کا جذبہ دل میں لیے ہوئے اس شان سے آئے گا کہ قدرت پکار اٹھے گی، دیکھو میرا نمائندہ ایسا ہوتا ہے۔ میری دی ہوئی طاقت ایسی ہوتی ہے، تم وسائل و ذرائع سے اپنی آواز پہنچاتے ہو، یہ بلا وسیلہ ساری کائنات کو آواز سنا دے گا۔ تم آلات کے ذریعے سفر کی منزلیں طے کرتے ہو، اس کے چاہنے والے خود آواز پر کھنچ کے چلے آئیں گے۔ تم جوہری توانائی سے دنیا کو مٹا رہے ہو، یہ ذوالفقار حیدری سے کائنات کی اصلاح کرے گا۔ پکارنے بگاڑنے والے لاکھ ہوں گے اور بنانے والا ایک ہوگا، فساد پھیلانے والے کروڑ ہوں گے اور اصلاح کرنے والا ایک ہوگا، لیکن وہ ایک اتنا طاقتور ہوگا کہ ظلم جور سے بھری ہوئی دنیا کو اکیلا عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس کی طاقت کا اندازہ کرنا ہے تو یوں اندازہ کرو کہ جب ساری جوہری توانائی اور ایٹمی طاقت ظلم و جور پر صرف ہو جائے گی تو ایک ذوالفقار حیدری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، ظلم عدل سے بدل جائے گا، کفر ایمان کا راستہ اختیار کرے گا، شرک توحید میں بدل جائے گا، نفاق اخلاص کے سانچے میں ڈھل جائے گا، جبریل امین جاء الحق کا کلمہ پڑھیں گے اور میکائیل حرز بازو بنیں گے، مرسل اعظم دعائیں دیں گے، قرآن قصیدہ پڑھے گا اور قدرت ایفائے وعدہ پر ناز کرے گی، عدل و انصاف پر دنیا فخر کرے گی اور آدمیت آواز دے گی، فرشتوں کل تم نے نہیں پہچانا تھا، آج پہچان لو، بشریت کا کام فساد کرنا نہیں ہے، بشریت کا منصب ساری کائنات کے فساد کو لمحوں میں اصلاح میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس پر آدمیت ناز کرتی ہے اور یہ وہ ہے جس پر خلقت قربان ہے، یہ وہ ہے جس پر کلیمیت صدقے ہے،
یہ وہ ہے جس کی مسیحیت اطاعت گزار ہے، اور یہ وہ ہے جو وارث علم احمد مختار ہے، یہ وہ ہے جو حامل زور حیدر کرار ہے، یہ وہ ہے جو فرزند قسیم جنت و نار ہے، یہ وہ ہے جو خلق حسن اور صبر حسین کی یادگار ہے۔ عزیزو، روایت میں ہے کہ جب آقا دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر صدا بلند کریں گے ظہور کے وقت، تو آپ کی آواز پوری دنیا میں ہر شخص کے کانوں میں پہنچ جائے گی۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر سے نکل پڑے گا وہ آقا کی خدمت میں پہنچ جائے گا، اور جو یہ مادی وسائل پر تکیہ کرتے ہیں، مادی وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں کہ سواری نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کیسے جائیں، وہ رہ جائے گا۔ لیکن جب بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکل پڑے گا وہ آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا۔ عزیزو، گزشتہ جمعہ بھی کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، آج بھی ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نعرے تو ہم بہت اچھے لگاتے ہیں، لیکن عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو بالکل قلب مومن کی طرح صاف ہے، زیرو ہے۔ جیسے مومن کا دل بالکل کورے کاغذ کے مانند سفید ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی ہے، خالی تہی دست، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، سر سے پاؤں تک گناہوں میں آلودہ ہے۔ ہم آ کے مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس نماز کو اپنے لیے ایک سرٹیفکیٹ بنا کر باہر نکلنے کے بعد جو کچھ کرتے ہیں وہ معلوم ہے۔ مشکل یہ ہے کہ بہرحال جیسے گزاری ہمارے بزرگوں نے گزار دی، اب آقا جانے اور ہمارے مومنین جانے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری جو آئندہ نسل ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، ان کی نسبت سے ہم مسئول ہیں، امام کے سامنے بھی مسئول ہیں اور اپنے اولاد کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی۔ اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی، ہم نے اس امانت کی کس طرح سے حفاظت کی اور کیا ہم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وعلیہ۔ حضور سرور کائنات اپنے چند اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا چند بچے کھیل کود میں مصروف ہیں، تو آپ نے فرمایا ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم، وائے ہو آخر زمانے کے اولاد پر ان کے ماں باپ کی وجہ سے۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ امن آبائہم المشرکین، کیا ان کے ماں باپ مشرک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مشرک نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ماں باپ مؤمن ہوں گے، متدین ہوں گے، ولیکن لا يعلمونہم الفرائض، لیکن وہ ان کے اوپر جو واجب ہے فرائض کی تعلیم نہیں دیں گے، تربیت نہیں دیں گے۔ ولیکن لا يعلمونہم الفرائض وَإِذَا تَعَلَّمُوهُمْ مَنَعُوهُمْ، اس سے بھی بڑھ کر فرائض اور جو کچھ
انہیں سکھانا چاہیے، وہ نہیں سکھائیں گے، اور اگر بچہ خود جا کے سیکھنا چاہے گا منعو، ہم انہیں روک دیں گے، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا جو یہ رات گزری ہے، کس اذیت سے مومنین نے عبادت کا انجام دی ہوگی، کس اذیت سے یہ رات گزاری ہوگی۔ جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں سوائے لہو و لعب کے، وہ ان کی جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ تو محض ٹکرے ہیں۔ اس لیے کہ عبادت کے اندر اگر بے کا نقطہ نہ ہو تو وہ صرف عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا نے فرمایا تھا وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، با کا وہ نقطہ میں ہوں۔ وہ عبادت کی جس میں با نہ ہو وہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ عادتاً ایک عمل وہ انجام دے رہے ہیں، لیکن ہم کیوں؟ شب قدر کے بعد سب سے عظیم ترین شب نیمہ شعبان ہے۔ نیمہ شعبان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پٹاخے پھوٹنا اور آتش بازی کرنا خود ماں باپ لا کے بچوں کو دے رہے ہیں، اور مقابلہ بازی ہو رہی ہے، فلاں نے یہ کیا تم بھی ایسا کرو۔ لا يعلمونهم الفرائض وإذا تعلموهم منعوهم، اول تو فرائض کی تعلیم نہیں دیں گے، اگر بچہ خود جا کے سیکھنا چاہے گا تو روکیں گے، اور اس بات پر راضی ہوں گے کہ وہ بچہ جا کر دنیا کی پس چیز تھوڑا سا ان کو کما کے دے دے، اس پر وہ خوش ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں انا بریء منہم، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بیزار ہوں۔ اور مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ کی ایک روایت ہے جس میں اسی ماحول سے متاثر، یقیناً آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے تربیت بھی کی ہوگی، آپ خود با تربیت ہیں تو یقیناً آپ کے اولاد بھی با تربیت ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو صحبت کے حوالے سے، ہم نشینی کے حوالے سے شاید یہاں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو جو بچے ماحول سے متاثر ہیں۔ یقیناً آپ کے گھر میں تمام چیزیں موجود ہیں جو آقا کو پسند ہیں، لیکن اگر بچہ ماحول کی خرابی کی وجہ سے یا نشست و برخاست غلط ہونے کی وجہ سے، صحبت کے غلط ہونے کی وجہ سے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بھی واپس آپ ہی کی طرف پلٹ کے آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا، واقعاً یہ احادیثی روایات ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہیں، دنیا میں بھی سعادت، آخرت کی بھی سعادتیں حاصل ہوں گی اگر ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل کریں گے۔ چونکہ عمل نہیں کیا، جس کے بدلے میں دوسرے افراد ہمارے بچوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بادروا بالحدیث، بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہم المرجعہ، اس سے قبل کہ گمراہ لوگ، مرتد لوگ، غالی اور بدعقیدہ لوگ تمہارے بچے کو اغوا کریں، تمہارے بچے کو اپنے قابو میں کریں، قبل ان یسبقکم، قبل اس کے کہ وہ تم پر سبقت لے جائیں، تمہارے بچے کو کیپچر کریں، اپنے تسلط میں لائیں، اس سے قبل بادروا اولادکم بالحدیث، اپنے اولاد کو ہماری احادیث، ہماری روایات سے روشناس کراؤ۔ اس لیے کہ جب ایک بچہ احادیث اور روایت کے ذریعے سے امام سے متصل ہوتا ہے تو کوئی دوسرا کیسے اس کے اوپر قبضہ حاصل کر سکتا ہے؟ جب امام کی روایت اور حدیث سے مربوط ہے تو گویا امام سے وہ متصل ہے، جب امام سے متصل ہے باطنی طور پر، روحانی طور پر، تو گویا اس کا ولی و سرپرست امام ہے، اور جس کا ولی و سرپرست امام ہو پھر دوسرا کوئی کیسے اس کو اغوا کر سکتا ہے؟ عزیزو،
میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے نعرے تو بہت اچھے لگائے کہ کربلا ہماری درسگاہ ہے، ہماری درسگاہ کربلا، کربلا بالکل کربلا پوری عالم بشریت کے لیے، پوری عالم انسانیت کے لیے درس ہے، درس ایثار و شجاعت و فداکاری، جو درس آپ سوچ سکتے ہیں تمام دروس کربلا میں موجود ہیں۔ کربلا کے ہر شخص میں 6 مہینے سے لے کر 6 مہینے کے فرد سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک ہر سن و سال کے انسان کے لیے کربلا میں نمونے عمل موجود ہے، درس موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ جنہوں نے کربلا سے درس شجاعت و ایثار و قربانیوں و فداکاری سیکھے ہیں، آج وہ دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں۔ شام میں، لبنان میں، بحرین میں، عراق میں، یمن میں، پارہ چنار میں دشمنوں کے مقابلے پر سیسے پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا سیکھا ہے؟ سوال یہ ہے۔ ہر آدمی ہمارے معاشرے میں، پاکستان کے خطے میں جو رہ رہا ہو، پاکستانی شیعہ نے کیا سیکھا ہے؟ یہ ذرا آپ سوال کریں۔ ایک چھوٹی سی جماعت، ہم آپس میں متحد نہیں ہو سکتے، دوسروں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے اوپر تسلط حاصل کریں۔ دو ہی تو ہماری اہم ترین جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہمارے لیے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، لیکن یہ دونوں سیاسی جماعتوں میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ہو سکے۔ اپنے آپس کے اختلاف کی وجہ سے جو سب سے اکثریتی پیروان اہل بیت کا علاقہ ہے ہمارا گلگت و بلتستان و پارہ چنار، ان علاقوں میں ان دونوں ہمارے اہم ترین جو پارٹیاں ہیں، انہوں نے اتحاد نہیں کیا، جس کے نتیجے میں دوسروں کو موقع مل گیا، دوسرا آ کر ہم پر حکومت کر رہے ہیں اور ہم سر جھکائے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے درس عبرت ہیں کہ آپ نے کربلا سے کیا سیکھا ہے۔ کربلا صرف مقاومت و مزاحمت و ایثار و فداکاری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، اسی طرح ذلت و رسوائی کے ساتھ سر جھکا کر تمہیں چلنا پڑے گا۔ لیکن اگر مقاومت و مزاحمت و ایثار و فداکاری و شجاعت اس کو آپ اپنا نمونے عمل بناؤ گے تو ہمیشہ سر اٹھا کر جیو گے، اور تمام اقوام، تمام حکومتیں تمہارے گھٹنوں پر آئیں گی، تمہارے قدموں میں جھکنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اور یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا۔ خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ مشکل یہ ہے کہ خدا نے بہت سے عظیم نعمتیں رہبر کے طور پر خدا نے ہمیں عنایت کی تھی، ان کی ہم نے قدر نہیں کی۔ خداوند متعال نے، ہم شاید اس قابل نہیں تھے، شہید بزرگوار شہید عارف حسین الحسینی جیسی شخصیت بہت بڑی خدا کی نعمت تھی، ہم نے قدر نہیں کی، یا شاید ہم اس قابل نہیں تھے، خدا نے وہ نعمت ہم سے چھین لی، اور آج ہم پوری عالم تشیع پاکستان میں کراچی سے لے کر گلگت بلتستان پارہ چنار تک آپس میں متحد نہیں ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں عزیزو، ہماری طاقت ہمارے اتحاد میں ہے۔ ہم متحد رہیں گے تو انشاءاللہ دشمن کا کوئی وار کارگر نہیں ہوگا، دشمن کے تمام عزائم اسی کی طرف واپس پلٹ جائیں گے، دشمن کے تمام سازشیں انشاءاللہ ناکام ہو جائیں گے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم متحد رہیں، آپس میں اتحاد و اتفاق کے خداوند متعال ہمیں طاقت و قوت عنایت فرمائے۔ باری الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری تمام طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما،
جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ پروردگار تمام مسلمانوں عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند و سرافراز فرما، دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب تشیع اسلام کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں پروردگار ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کے ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ باری الہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما۔ باری الہ منجی عالم و بشریت آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد النبي رحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن بن علي المجتبى حجة الله أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة براءة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودع النبيك ووارث علم الماضين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مومنین کرام، آج چونکہ چھٹی کا دن تھا اس لیے میں نے آپ کا تھوڑا وقت زیادہ لے لیا۔ بہرحال آپ مجھے معاف کریں گے انشاءاللہ، بالکل وقت نہیں رہا، لیکن حالات کو آپ دیکھیے، ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں اور دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے۔ غزہ سے لے کر پارے چنار تک جو مورد ستم ہے، جو نشانہ ہے، وہ صرف پیروان اہل بیت ہیں۔ پیروان اہل بیت کسی محاذ پر سامنے آ کر ہمیں شکست نہیں دے سکے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ حیدر کرار کے پیروکاروں سے وہ الجھے۔ یہ اول تاریخ سے بنی امیہ اور بنی عباس کے دور سے یہ ظلم و ستم چلا رہا ہے، لیکن اب انہوں نے
دوسرا رخ اختیار کیا ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے دشمن کی شناخت، دشمن شناسی اور جہاد تبیین، جس کو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نام دیتے ہیں جہاد تبیین۔ آج کے دور کی اہم ترین ضرورت ہے کہ حقائق جس طرح سے توڑ مروڑ کر دشمن پیش کرتا ہے، جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جائے اور جو اصل حقائق ہیں ان حقائق تک رسائی حاصل ہو۔ اگر رسائی حاصل ہو تو پھر وہ حقائق لوگوں تک پہنچانا یہ سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آج کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہماری بصیرت اور معرفت کے ساتھ ساتھ دشمن شناسی ہے۔ دشمن شناسی، خوارج وہ کوئی بے دین نہیں تھے، سب زندہ دار تھے، تہجد گزار تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن وہ بے بصیرت تھے۔ امام حق کے رکاب میں ہوتے ہوئے امام کی معرفت نہیں تھی۔ بہرحال لہٰذا آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے خوارج کی مانند ہیں جو آج بھی نماز جمعہ کو کہتے ہیں کہ نماز جمعہ میں سیاسی مسائل کیوں بیان ہونے چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے، جس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے توڑا تھا، کہ جو دشمن کی سازش تھی کہ جناب آپ کو دین سے کیا کم، دین الگ ہے، سیاست الگ ہے، آپ بیٹھ کے مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہو، ہم جو بھی کریں ہمیں آزاد چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام پر ان کا تسلط ہو گیا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے آ کر جس طرح سے 2500 سالہ شہنشاہیت کو پاس کیا تھا، اسی طرح سے یہ باطل افکار کو بھی انہوں نے پاس کر دیا ہے، لیکن آج بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ خداوند متعال ہمارے اندر کے ان خوارج کو توفیق بصیرت و معرفت عنایت فرمائے۔ تمام مراجع نظام کی صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر کے لیے، مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے، پار چنار کے مومنین و مومنات کے حفاظت اور دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت کے لیے، مقامات مقدسہ خصوصاً شام کے مقامات مقدسہ کے حفاظت کے لیے، اور بالخصوص برائے تعجیل فرج آقا امام زمانہ 5 مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم